بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حافظ لوگ تراویح کی اجرت لیتے ہیں نا، یہ حرام ہے، خوب سمجھ لو۔ تراویح کی اجرت لینا حافظ کے لیے حرام ہے۔ مفتی ظفر علی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مگر ان کا تراویح کے بارے میں جو اجرت کا فتویٰ ہے 100% سے بھی زیادہ غلط ہے۔ جیسے وہ اسٹرابری کو ناجائز کہتے ہیں نا، یہ فتویٰ بالکل کالعدم ہے۔ اسٹرابری کے ناجائز کیا مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جیسے حضرت مفتی ظفر علی صاحب جو انتہائی قابل احترام ہیں، وہ اسٹرابری کو مکروہ یا ناجائز کہنے والا فتویٰ ان کا، اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے، ان کی ایک رائے بھی نہیں کہہ سکتے، وہ ویسے ہی ایک ان کے جذبات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسٹرابری کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یہ عجیب سی شکل والی یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ تو ایسے ہی وہ جو کہتے ہیں کہ تراویح پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، یہ بھی ان کے کیا ہیں، جذبات ہیں، اس کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل حافظوں نے ان کے فتوے کو بنیاد بنا کر تراویح کو ایک بہترین بزنس بنا لیا ہے، بارگیننگ ہوتی ہے، کتنے دے گا بھائی، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، سمجھ رہے ہو۔ رہا یہ مسئلہ کہ تراویح پڑھنے والے کو اجرت یعنی ہدیہ دے سکتے ہیں، پڑھانے والے کو ہدیہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، تو ہدیہ کسی کو بھی کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہدیہ ہو، اجرت نہ ہو۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے یا اجرت ہے؟ پتہ ایسے چلے گا کہ جس سے آپ نے مسجد میں تراویح پڑھوانی ہے، اس کو پہلے بتا دیا جائے کہ ہماری مسجد میں تراویح پڑھانے پر آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ حیران ہوگا کہ بھائی یہ میں فری میں پڑھاؤں ہے، پورا قرآن ختم کراؤں فری میں، تو ان کو بتائیں کہ فری میں نہیں ہے، آپ کو اس پر اللہ کی طرف سے کیا ملے گا، ثواب۔ اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ ہمارے ہاں ہدیے دینے کا بھی معمول، پہلے اس کو مایوس کر دیں، بالکل جیسے میں نے پڑھوائی تھی اپنی مسجد میں تراویح، میں چند سال پہلے میری طبیعت خراب تھی تو میں نے کسی اور کو بلایا تھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہماری مسجد میں واقعی ہدیے نہیں ملتے، اور واقعی نہیں ملتے اتنے پکے ہیں ہمارے نمازی کہ وہ واقعی امام کو ہدیہ نہیں دیتے۔ اچھا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھاؤ۔ تو میں نے کہا کہ ہماری وہ سمجھ رہا تھا مذاق کر رہے ہیں نا، میں نے کہا واقعی نہیں ملتا۔